ابھی ہم تازہ امریکہ کے سفر سے آئے ہیں، واپسی ہوئی ہے، تو ابھی گرم ہے، ہاتھ لگائیں گے تو ابھی انشاءاللہ گرمی آپ کو محسوس ہوگی۔ وہاں میں دو چیزیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو وہاں ویسٹرن معاشرے میں اور ایسٹرن معاشرے میں جو ہم دعویٰ کرتے ہیں ایک اسلامی معاشرہ ہے، اس کے درمیان میں جو ہم نے کمی محسوس کی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت پر کتنا وقت گزارا اور تعلیم پر کتنا وقت گزارا، تو یہ تربیت جو ہے، یہ تربیت میری نظر میں ایک بنیادی چیز ہے جو کہ قوموں کے جو حال اور استقبال، اس میں جو ڈفرینسیشن لے کر آتی ہے وہ تربیت ہے۔ اس قوم کو ہم نے دیکھا وہاں جاتے ہی ایئرپورٹ پہ اترتے ہی احساس ہوا کہ ایک تربیت یافتہ قوم ہے۔ وہاں پر ایئرپورٹ ہینڈلنگ، ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد لوگوں کا آپ سے بات چیت کرنے کا طریقہ، اور پھر وہاں پر آپ جائیں گے تو ٹریفک قوانین کے اعتبار سے جو لین جس ٹریفک کے لیے مختص ہے، بائکرز کی لین ہے تو بائکرز اسی لین میں جا رہے ہوتے ہیں، ایک جو تیز گاڑیوں والوں کی لین ہے وہ اس میں جا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے فوراً ادھر آ جاتے ہیں۔ پھر جو ریڈ لائٹ آ جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بچی تھی 4 سال کی، میرے دوست ہے، اس کی پوتی تھی، تو میں جا رہا تھا، میں ڈرائیو کر رہا تھا، تو جا کے جب ہم چوک پہ پہنچے، جو ایریا ہوتا ہے لائٹس جہاں ہوتی ہے، تو مجھے کہتی ہے انکل ریڈ لائٹ یو ہیو ٹو اسٹاپ۔ 4 سال کی بچی مجھے کہہ رہی ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ۔ میں تو رکنے ہی والا تھا، لیکن ہمارے یہاں پاکستانی ڈرائیونگ والی عادت ہے نا، آخر وقت میں ہم بریک لگاتے ہیں، تو اس نے کہا یو ہیو ٹو اسٹاپ۔ تو ان کی تربیت یافتہ قوم ہے، ان کی تربیت ہوئی ہے، ان میں ہزاروں خامیاں صحیح، لیکن جو خوبیاں ہیں جہاں سے بھی ملے تو الحکمت ضالۃ المؤمن، جہاں سے بھی حکمت ملتی ہے تو وہاں سے لے لینی چاہیے۔ میرے خیال میں کہ آج کی نشست میں اگر ہم ویسٹرن معاشرے سے تربیت والا پہلو لے لیں کہ ان کی جو سوشل لائف ہے، ان کی جو کلچرل لائف ہے، جو ان کی بے شک ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن جو وہ معاشرے میں جس طریقے سے رہتے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کا وہاں پر سسٹم ہے، اس کو ہمیں امپلیمنٹ کر لینا چاہیے۔ پاکستان میں جو ہی جہاز پاکستانی حدود میں داخل ہوتا ہے تو ایک احساس دل کو چھو لیتا ہے، ویلکم ٹو دا جنگل۔ یہاں آتے ہی جس طریقے سے کسٹم والے آپ پر جھپٹ پڑتے ہیں، جس طریقے سے پورٹرز آپ پر جھپٹ پڑتے ہیں، پھر جس طریقے سے آپ روڈ پہ آتے ہیں، اور یہ جو پروفیشنل ڈرائیورز ہوتے ہیں، سوزوکی والے، چنگچی والے، رکشے والے، جو بھی پروفیشنل لائسنس ہولڈرز ہوتے ہیں، جس طریقے سے مچھر اور مکھیوں کی طرح آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک مہذب اور تربیت یافتہ اور تہذیب یافتہ معاشرے سے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے میں جنگل میں آ گیا ہوں۔ دیکھیں یہ ساری خصوصیات مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ غیر قوم ترقی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خصوصیات کو اپنایا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں گھر بیٹھے آپ اپلائی کریں، کسی بھی ایک ٹریفک سارجنٹ کو یا جو لائسنس آفس میں بیٹھا ہوا آدمی ہوتا ہے اس سے آپ کانٹیکٹ کر لیں، آپ کو بغیر جو تھیوریٹیکل ٹیسٹ کے، بغیر فزیکل ٹیسٹ کے، بغیر گاڑی چلائی ہوئے آپ کو لائسنس گھر تک آ جائے گا۔ تھوڑے سے آپ اگر وہ دے دیں، اخلاقی حالت اور تربیت کی حالت میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک بندے کو ڈرائیونگ نہیں آتی، وہ روڈ پر چلا جاتا ہے۔ رکشے والے کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے 14 سال کے، 13 سال کے وہ چلا رہے، ان کے بیک پہ کیا مجبوریاں ہیں یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بذات خود یہ وائلیشن ہے۔ وہاں مثال کے طور پر آپ لائسنس لیتے ہیں تو آپ کو ایک فیز سے گزرنا پڑتا ہے، 1 2 3 4 سٹیجز سے گزر کر آپ کو لائسنس ملتے ہیں، پھر آپ کے پوائنٹس کٹتے ہیں، ان پوائنٹس کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگز کرنی پڑتی ہے۔ جو بھی روڈ پہ آتا ہے اور جو بھی ویل کے پیچھے ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ روڈ کے رولز کیا ہیں، چوک میں جو بندہ ہے اس کا حق ہے یا میرا حق ہے، لین چینج کرنے کے اصول کیا ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی لین ہی نہیں جانتا سوائے موٹر وے کے، اللہ پاک ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے کچھ قوانین کو اور تربیت کو انہوں نے فوقیت دینا شروع کر دی ہے، ورنہ عام طور پر بالکل جنگل کا قانون ہے۔ تو اسلام کا جو بنیادی جو مزاج ہے وہ تربیت ہے۔ آئیں آج سے ہم یہ عہد کریں کہ جو بچے ہمارے ساتھ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ہم ان کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیں گے، جو مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں ہم ان کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیں گے، جو والدین ہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ ہر والد آج سے یہ عہد کر لے، میں کم از کم دن میں 40 منٹ سے لے کر 60 منٹ تک 1 گھنٹہ پورا بچوں کو دوں گا، اور یہ میرے بچوں کا وقت ہوگا، یہ میرا وقت نہیں ہوگا۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم سیریس ہو جائیں، مینٹورز دیکھیں، کلاسز لیں کہ کیسے بچوں کو ریز کیا جاتا ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں قانون کی پاسداری کرنا سکھائیں۔ یہ سب چیزیں کریں گے تو آہستہ آہستہ اکائیاں جمع ہو کر ایک پوری قوم بن جائے گی، اور ہم سب مل کر پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ وہ پاکستان جو اسلام پر بنا تھا،
وہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے، وہ پاکستان جس کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بہت شکریہ۔ www.darsequran.com